اللہ جل مجدہ نے ایمان والوں کو ایک تو حکم فرمایا اور دوسری بات اس کے اندر یہ فرمائی کہ ان چیزوں سے بچو، اور تیسری بات یہ کہ جو مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے شروع سے، اس کا ذکر فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچتے رہنا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کتنا پیارا خطاب اللہ نے اس امت محمدیہ کو عطا فرمایا، کتنا پیارا خطاب، کتنا اچھا خطاب، اے ایمان والو، یعنی ایمان کا ذکر فرمایا۔ تو حضرات محترم، ایمان ایک ایسی رب کی نعمت ہے کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جس طرح کی بھی نعمتیں ہیں، کھانے پینے والی، پہننے والی، استعمال کرنے والی، جتنی بھی نعمتیں ہیں، تمام نعمتوں سے افضل اور اعلیٰ نعمت، سب سے بہترین نعمت وہ کون سی ہے؟ وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کی نعمت سے باقی سب نعمتیں جو ہیں وہ نیچے ہیں، وہ ہیچ ہیں۔ اور وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا کہ جسے یہ ایمان کی نعمت سے نوازا جائے اور یہ ایمان کی نعمت اسے مل جائے۔ اور جنت کے اندر جتنی نعمتیں ہوں گی جن کے بارے میں اللہ جل مجدہ نے بار بار ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کون کون سی نعمت تم جھٹلاؤ گے۔ وہاں جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی جو انسان نے کبھی سنی بھی نہیں ہوں گی، کبھی دیکھی بھی نہیں ہوں گی، کبھی کسی انسان کے وہم و گمان کے اندر بھی ان نعمتوں کا ذکر نہیں ہوگا۔ ایسی نعمتیں، اور ان تمام وہ نعمتیں ابدی ہیں، اور یہ نعمتیں دنیا کی تو فانی نعمتیں ہیں نا، دنیا بھی فانی، نعمتیں بھی فنا ہونے والی، دنیا کے رہنے والے وہ بھی فنا ہو جائیں گے، لیکن جو اخروی نعمتیں ہیں وہ کبھی فنا نہیں ہوں گی، ختم نہیں ہوں گی۔ ان تمام نعمتوں سے افضل نعمت، اعلیٰ نعمت ہے، جس کے سامنے جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں۔ جیسے دنیا کی نعمتوں میں سے اعلیٰ نعمت، افضل نعمت ایمان ہے، اسی طرح جنت میں سے تمام نعمتوں سے افضل اور اعلیٰ اور شاندار نعمت اور سب سے فضیلت والی نعمت وہ کون ہے؟ وہ دیدار الہی ہے، رب کا دیدار کرنا، رب کو دیکھنا۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کے سامنے جنت کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور پھر یہ بھی خیال کریں، دنیا کے اندر جس بندے کو ایمان کی نعمت مل جائے اور پھر وہ اپنا ایمان محفوظ رکھے اور اس نعمت کے ساتھ ہی دنیا سے روانہ ہو جائے، کیوں؟ ایمان کے چھیننے والے بڑے ہیں، بڑے ڈاکو موجود ہیں، بڑے چور موجود ہیں جو ایمان کو چھیننے والے ہیں۔ سب سے بڑا ڈاکو تو شیطان ہے، ابلیس، جو چاہتا ہے کہ بندے کا ایمان میں چھین لوں۔ اس کے بعد لوگوں میں سے بھی اور جنات میں سے کافی شیطان موجود ہیں جو بندے کا ایمان چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حضرات محترم یہ یاد رکھیں، جب ایمان چھن جاتا ہے بندے سے تو بندہ کسی کام کا نہیں رہتا، نہ دنیا کا رہتا ہے، نہ قبر کا، نہ آخرت کا، سوائے پشیمانی کے، سوائے رب کی گرفت کے، سوائے رب کے عذاب کے، اور اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو حضرات محترم یہ بھی سن لیں کہ جس بندے کو ایمان کی نعمت دنیا میں مل جائے اور پھر اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہو اور ایمان ہی سے دنیا سے روانہ ہو گیا، ایمان ساتھ لے کر گیا،
پھر اس کو وہ جنت کی نعمتیں بھی ملیں گی، اور جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت جو ہے دیدار خدا بندی، وہ بھی اسے ملے گا۔ اور جس کے پاس ایمان نہ ہوا تو پھر اخروی نعمتیں سے وہ محروم ہو جائے گا، دیدار خدا بندی سے بھی محروم ہو جائے گا، کچھ حاصل بھی اس کو نہیں ہوگا۔ اللہ جل مجدہ نے اس امت محمدیہ کو کتنا پیارے القاب سے، لقب سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جب بندے کو اچھے لقب سے پکارا جائے نا، یا دنیا ہی کے اندر، مثال کے ہماری طور کی مثال لے لو، اچھے لقب سے بڑا خوش ہو جاتا ہے بندہ، اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ مجھے اس نے پیارا کہہ کر پکارا ہے، مجھے اس نے سونا کہہ کر پکارا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور لقب لے لو، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ آئے ایمان والو، تمہیں بھی خوش ہونا چاہیے، اس اپنے مالک، اس اپنے خالق کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ مالک و خالق تمہیں ایمان والا کہہ رہا ہے، ایمان والا کہہ کر تمہیں خطاب فرما رہا ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ کتنا اس کا اس امت محمدیہ اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے ساتھ پیار ہے، کہ فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ آگے جو ارشاد فرمایا، یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، یعنی مکمل طور پر اسلام کے اندر ڈھل جاؤ، اسلام کے اندر ڈھل جاؤ، یعنی تمہارے ظاہری اعضاء پر بھی اسلام کی روشنی ہو، اور تمہارے باطنی اعضاء پر بھی اسلام ہی رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ یاد رکھنا کہ شیطان کی پیروی مت کرنا۔ کیوں؟ شیطان تمہیں اسلام سے دور کر دے گا، شیطان جو ہے تمہارا ایمان چھین لے گا، تمہیں گمراہ کر ڈالے گا، اور اخروی نعمتوں سے تمہیں محروم کر دے گا، اس لیے اس کی پیروی مت کرنا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن، واضح دشمن، ایسا تمہارا دشمن ہے کہ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اسی دشمنی کی وجہ سے اس نے جنت سے نکالا، پھر دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگوں کو اس نے گمراہ کیا، تو تمہیں بھی کہیں گمراہ نہ کر باتے، اس لیے اس سے بچو۔ بھائی دیکھیں حضرات محترم، ذرا خیال کریں، اگر کوئی بندہ کسی کو کہے نا جو اس کا دشمن ہو، یعنی فلاں گلی کے اندر، فلاں بازار کے اندر مت جانا، وہاں تیرا جانی دشمن موجود ہے، تمہیں مار دے گا، قتل کر دے گا، گولی مار دے گا، تو کوئی بھی عقل مند جو ہے اس طرف نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ وہاں مجھے موت آ جائے گی، مار دے گا مجھے، وہاں میرا دشمن موجود ہے، قتل نہیں جائے گا، اور وہی جائے گا جو بے وقوف ہوگا، بے عقل ہوگا، وہ جائے گا۔ تو اب جس کو اللہ جل مجدہ خبردار کر رہا ہو اس امت کو کہ اے میرے محبوب کی امتیوں، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ جاؤ، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان بھی ہو، حضور کا کلمہ پڑھنے والا بھی ہو، رب کو مانے، نبی کو مانے، اور پھر شیطان سے بچے، شیطان کی پرواہ بھی نہ کرے، شیطان کو اپنا دشمن ہی نہ مانے، تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ کبھی اپنے ایمان پر قابو نہیں رہ سکتا۔ اس لیے حضرات محترم، رب نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ اس نے رب کے سامنے کہا تھا لأغوینہم اجمعین، کہ اے پروردگار عالم، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ رب کے سامنے اس نے کہہ دیا تھا الا عبادک منہ المخلصین، لیکن جو تیرے خالص مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ
آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے مکہ میں گیا تو مکہ میں دیکھا کہ ایک بالکل کمزور سا آدمی، اور وہ بھی مریض تھا، بیمار تھا، ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک غریب الوطن آدمی ہوں اور رب کا عشق جو ہے وہ میرے سینے میں ہے، میں خدا کا عاشق ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو مرض مجھے ہے تجھے وہی مرض ہے کہ میں بھی رب کا عاشق ہوں اور تو بھی رب کا عاشق ہے۔ لہٰذا میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ رونے لگا۔ جب رونے لگا تو میں بھی اس کو دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ اب میں رو رہا ہوں تو اس نے مجھ سے پوچھا بھئی تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ جس بیماری میں تم مبتلا ہو وہ بیماری مجھے بھی لگی ہوئی ہے، تمہیں بھی خدا کا عشق، خدا کی محبت اور خدا کا پیار ہے، اور مجھے بھی خدا کا پیار اور عشق ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اس بندے نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح جو ہے اس کے جسم سے پرواز کر گئی، وہ فوت ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر کپڑا ڈالا، کپڑا ڈال کر میں اس کے لیے کفن لینے کے لیے بازار میں گیا۔ جب میں وہاں گیا کفن لے آیا، واپس آیا تو وہاں وہ بندہ نہیں تھا، غائب تھا بندہ۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے سبحان اللہ کہا کہ یہ عجیب ہی معاملہ ہے کہ میں نے اسے یہاں فوت ہوئے دیکھ کر چھوڑ کر گیا تھا لیکن وہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ جب میں نے سبحان اللہ کہا تو غائب سے آواز آئی، اے ذوالنون، اس میرے بندے کو شیطان تلاش کرتا رہا ساری زندگی، لیکن شیطان میرے اس بندے کو ڈھونڈ نہ سکا، اس کو تلاش نہ کر سکا۔ دروغہ جہنم اس کو ڈھونڈتا رہا لیکن دروغہ جہنم بھی اس کو نہ ڈھونڈ سکا۔ رضوان جنت سے اس کو دیکھتا رہا لیکن وہ بھی اس کو تلاش نہ کر سکا۔ عرض کیا، اے حاطف غیبی، پھر یہ بتا کہ وہ بندہ ہے کہاں؟ فرمایا جس کا اس کو عشق تھا، جس کے ساتھ اس کی محبت تھی، وہ یہ بندہ اسی کے پاس ہے، اس مالک و خالق کے پاس ہے۔ تو بتاؤ جس بندے کے اندر خدا کا عشق موجود ہو، خدا کا پیار موجود ہو، پھر جنت کیا ہے؟ جنت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیارے روح اللہ، ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک نوجوان باغ کو پانی دے رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ پیارے روح اللہ آئے ہیں، آپ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کون سی دعا؟ کہا کہ یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے ایک ذرہ اپنی محبت کا عطا فرما دے، ایک ذرہ۔ لیکن آج کل ہم دعائیں کراتے ہیں کسی سے، بزرگ سے یا کسی عالم دین سے دعا کراتے ہیں کاروبار کے لیے، رزق کے لیے، مال و دولت کے لیے، تجارت کے لیے، دکانداری کے لیے، یا کسی عہدے کے لیے دعا ہماری ہوتی ہے۔ لیکن قربان جائیں وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے۔ عرض کیا پیارے اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ایک ذرہ محبت کا مجھے عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا کہ اے خدا کے بندے، ایک ذرہ تو بہت بڑا ہے، تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس نے کہا کہ حضور پھر میرے لیے آدھا ذرہ جو ہے وہ محبت کا رب مجھے عطا فرما دے۔ اب آپ نے اس کے لیے دعا فرما دی، آپ وہاں سے چلے گئے۔ کافی عرصہ کے بعد وہاں سے اسے راستے پر لوٹے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا اس جوان کے بارے میں، وہ فلاں جوان آدمی کہاں ہے جو باغ کو پانی دیتا تھا؟ لوگوں نے کہا حضور وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، وہ تو دیوانہ ہو گیا، اسے دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے، دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، وہ اپنے کھانے پینے کو بھی نہیں جانتا، وہ تو دیوانہ ہو گیا، جنگلوں میں چلا گیا ہے، پہاڑوں کے اندر چلا گیا ہے، اور اس کا پتہ ہی نہیں کہ کہاں وہ پھر رہا ہے۔ آپ نے دعا کی مولا مجھے اس سے ملاقات کرا دے۔ جب آپ نے دعا کی دیکھا وہ ایک چٹان پر کھڑا ہے، اس کا آسمانوں کی طرف دیکھ رہا ہے، نگاہیں اس کی اٹھی ہوئی ہیں۔
اور آپ نے جا کر کہا، اس کے بندے کو جا کر پکارا، لیکن اس نے کوئی نہ سنا۔ آپ نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اللہ کا نبی، اس نے نہ سنا۔ ہاتف غیبی نے آواز دی کہ اے پیارے روح اللہ، اب اس نے ایک آدھا ذرہ میری محبت کا مانگا تھا، اسے میں نے عطا کر دیا ہے، اب اس کو آپ جتنی مرضی بھی پکاریں یہ آپ کی آواز نہیں سنے گا، اور یہاں تک کہ اگر اس کے جسم کے ٹکڑے بھی کاٹ ڈالیں لیکن اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا، کیونکہ رب کی محبت جو ہے اس کے اندر رچ چکی ہے۔ حضرات محترم، یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کے اندر محبت خدا ہوتی ہے، محبت کا پیار ہوتا ہے۔ آج دعوے تو بڑے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر دعوے میں صداقت نہیں ہوتی۔ اب اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو ایمان کے اندر، اسلام کے اندر پورے اتر جاؤ، اسلام کو اپنے اوپر پورا نافذ کر لو۔ یہ نہ ہو کہ اسلام کا بھی نام لیا اور دوسروں کے ساتھ بھی محبت ہو گئی جو اسلام کے مخالف ہے، یہ تو دوگلا پن ہے، منافقانہ پن، کہ ادھر سے بھی ہو گئے ادھر سے بھی رہے، کافروں کے ساتھ بھی پیار ہو گیا اور ایمان والوں کے ساتھ بھی محبت کا ڈھونگ رچا لیا۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اسے اسلام نہیں کہتے، اسے دوگلا پن، منافقانہ کہتے ہیں۔ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اسلام میں مسلمان ہو چکے ہو تو اسلام کے اندر پورے آ جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول جو مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ یعنی یہ آیت کیسے اتری تھی، نازل کیسے ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تورات، انجیل، زبور سب کو جانتے تھے، ان کا علم ان کے پاس تھا۔ لیکن جب انہوں نے سنا کہ حضور علیہ السلام جنہوں نے آخر الزمان نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں، تو یہ مدینہ میں تھے، کیونکہ مدینہ کے اندر اکثر یہودی رہا کرتے۔ اب جو مسلمان تھے وہ حضور علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرتے ہوئے مدینہ سے باہر اس راستے پر نکل آتے، صبح سے لے کر شام تک حضور کا انتظار کرتے، پھر جب شام تک حضور نظر نہ آتے تو واپس اپنے گھروں میں چلے جاتے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ انتظار میں رہتے ہیں، اس لیے کہتے تھے کہ اگر میں دیکھوں گا کہ واقعی وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، وہ سچا نبی آخر الزمان ہے، تو لوگوں سے بھی کہوں گا کہ واقعی وہ آخر الزمان نبی ہے، اس کا کلمہ پڑھو، اور اگر وہ سچا نبی نہ ہوا تو لوگوں کو روکوں گا۔ لیکن جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اور مسلمان حضور کے انتظار میں تھے، تو جب عبداللہ ابن سلام نے حضور کو دیکھا تو حضور کے چہرے ہی کو دیکھا، ابھی ان سے کوئی کلام نہیں کی، کوئی بات نہیں کی، حضور کو چہرے کو دیکھا تو فوراً پکار اٹھے، لیس بوجہ الکذاب، لوگوں یہ چہرہ جو ہے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ سچا اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا سچا رسول ہے، یہ چہرہ کبھی جھوٹ بول سکتا ہی نہیں ہے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھ لیا، حضور کی امت میں شامل ہو گئے، اب اس کے بعد یہودیت کے اندر ہفتے کے دن کا احترام کرنا یہ ضروری تھا، یعنی ہفتے کے دن ان کے شکار کرنا بھی ان پر حرام تھا، ہفتے کے دن۔ اسی طرح اونٹ کا گوشت یا دودھ پینا یہ بھی ان پر حرام تھا، یہ یہودیت کے اندر۔ تو لہٰذا یہ مسلمان تو ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ تھوڑا سا اونٹ کے دودھ سے بھی اور گوشت سے بھی گریز کرتے اور ہفتے کا دن کا بھی احترام کرتے۔ تو جب یہ ان کے اندر بات پیدا ہوئی تو اللہ جل مجدہ نے اس آیت مبارک کو نازل فرما کر فرمایا، خبردار کیا، ایمان والو اگر تم ایمان لا چکے ہو تو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ کبھی یہودیوں کی بات بھی ان کی بھی مانو اور کبھی مسلمانوں کی بات بھی مانو، ایسا مت کرو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو، ان کی رعایت مت کرو، یعنی ہفتے کا دن کا احترام اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔
اسی طرح اسلام کے اندر اونٹ کا دودھ پینا، اونٹ کا اور اس کا گوشت کھانا یہ حلال ہے، اس کو حلال سمجھو، اور ہفتے کا دن کا احترام نہ کرو، یہ تمہارے لیے ہے، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، ان کی رعایت مت کرو۔ اب یہ ہمیں سمجھا دیا گیا کہ اے ایمان والو، اے امت محمدیہ، تم جب مسلمان ہو چکے ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، امت محمدیہ کہلاتے ہو، کبھی کافروں کی رعایت مت کرو، کبھی ان کی ہاں میں ہاں مت ملاؤ۔ افسوس کہ واضح قرآن مجید کے اندر موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ لیکن افسوس کی بات کہ ادھر مسلمانوں کا بھی ڈونگ ہے اور ادھر یہودیوں کے ساتھ بھی محبت ہے، ادھر مسلمان بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو اور عیسائیوں کے ساتھ بھی پیار ہے، ادھر اپنے آپ کو نبی کا امتی بھی کہلاتے ہیں اور ادھر سکھوں ہندوؤں کے ساتھ بھی پیار ہے۔ کیسی یہ مسلمانی ہے؟ کیسی یہ مسلمانی ہے؟ رب نے تو ان سے دوستی کرنے کا منع فرما دیا ہے واضح قرآن کے اندر، ہم دوستی بھی کر رہے ہیں۔ یہ تو منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دوگلا پن نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی خوش، ادھر بھی خوش؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو دھوکہ دینا مسلمانوں کو بھی، اور منافق سب سے بدترین مخلوق رب کی وہ منافق ہوتا ہے۔ درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ یہ درنگی اچھی نہیں لگتی، یہ رب کو بھی نہیں منظور، اللہ کے نبی کو بھی نہیں منظور، یہ منافقت ہے۔ اور جو منافق بندہ ہو جائے وہ رب کا بدترین مخلوق، سب سے نیچے والی دوزخ کے اندر، حالانکہ دیکھو نا، مشرک، شرک کرنے والا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ہر گناہ والے کو بخش دوں گا لیکن شرک والے کو نہیں بخشوں گا۔ لیکن شرک والا بھی جو 7 درجے ہیں دوزخ کے، سب سے نیچے والا دوزخ کا درجہ جس میں بہت عذاب ہے، سارے دوزخیوں کے پیپ، خون، گندگی بہہ کر اس میں جائے گی، اس آخر حصے کے اندر منافق پھینکے جائیں گے۔ حالانکہ مشرک بھی اوپر ہوگا، یعنی منافق ایسا بدترین آدمی ہوتا ہے۔ منافقت چھوڑو، مخلص یا تو مومن بن جاؤ یا کافر بن جاؤ۔ یہ درنگی اچھی نہیں ہوتی کہ ادھر کافروں کے ساتھ بھی پیار ہے، ادھر مسلمانوں کے ساتھ بھی پیار ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ رب نے واضح قرآن کے اندر فرمایا یہ ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ تو حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ کبھی یہ درنگی مت چھوڑو، یہ درنگی مت کرو، ایسا مت کرو۔ لیکن وہ کیا جائے؟ یہ فتنوں کا دور، یہ ورگلانے گمراہ کرنے کا دور، ہر ایک بندہ دوسرے کو گمراہ کر رہا ہے، بھٹکا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے بڑی پیاری بات فرمائی، میں دیکھوں میرے پیچھے آنے والے سارے فتنوں کو۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرما دیا، اے میرے محبوب، کیا اے میرے امتیوں، ایک دور ایسا بھی آئے گا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، فتنے جو ہیں وہ لگاتار آسمانوں سے برسیں گے، کوئی کسی قسم کا فتنہ، کوئی کسی قسم کا فتنہ، انسانوں میں ہوں گے فتنے۔ میں دیکھوں میرے پیچھے آنے والے سارے فتنوں کو، وہ گرتے دیکھ لے جیسے کوئی بارش کے قطروں کو۔ وہ اللہ کا پیارے نبی، وہ غیب کی خبریں دینے والا نبی، وہ زمین پر بیٹھ کر عرش اولا کی خبریں دینے والا نبی، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایسی آواز آئی جو بڑی سخت آواز قسم کی تھی، بڑی سخت قسم کی آواز تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا یہ کون سی آواز ہے؟ آپ نے فرمایا آج سے 80 سال پہلے ایک پتھر دوزخ کے اندر پھینکا گیا تھا،
ایک پتھر دوزخ کے اندر پھینکا گیا تھا 80 سال پہلے، آج وہ دوزخ کی تہہ میں پہنچا ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ تو وہ اللہ کا نبی، وہ اللہ کا رسول جو غیب کی باتیں بتانے والا ہے، اس اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ ایک دور آئے گا فتنوں کا دور، جیسے تم بارش کے قطرے گرتے ہوئے دیکھتے ہو لگاتار، اسی طرح لگاتار فتنے آئیں گے۔ اور میں بار بار اسی لیے آپ سے یہی کہتا ہوں، اے خدا کے بندو، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ان فتنوں کے پیچھے مت لگ جاؤ، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، سب کچھ الٹا ڈالو گے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور ہمارے پاکستان کے اندر تو پھر اس فتنوں کی بارش ہو رہی ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ ابھی عمرانیہ فتنہ کتنا بہت بڑا فتنہ تھا، کتنا وہ اتنا بہت بڑا فتنہ، اس کے اندر بڑے فتنے موجود، اس فتنے کے اندر بڑے فتنے موجود ہیں، بے غیرتی کا فتنہ اس کے اندر، معاشی تنگی کا فتنہ اس کے اندر، غربت کا فتنہ اس کے اندر، لوگوں کو تنگ کرنے کا فتنہ اس کے اندر، بے حیائی کا فتنہ اس کے اندر، اور یعنی کہ لوگوں کا مال لوٹنے کا فتنہ، ڈکیتی کا فتنہ، چوری کا فتنہ، خدا جانے کیا کیا فتنے اس کے اندر موجود ہیں۔ اس ایک فتنے کے اندر، ایک ہی فتنے کے اندر کتنے فتنے موجود ہیں۔ ابھی یہ بھی فتنہ تھا، لیکن افسوس، میں تو حیران ہوں ان لوگوں پر کہ جو ان فتنوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کا کیا اثر ہوگا، ان ساتھ دیتے ہیں ان کا۔ لیکن ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ یہ بھی سنا، آپ نے سنا ہوگا، کچھ ارکان آج سے پہلے اس پارٹی کو چھوڑ کر، پی ٹی آئی کو چھوڑ کر، یعنی کس کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ مل گئی تھی، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ اترا، اس نے 3.5 سال گزارے، لوگوں کو تنگ کیا، وہ چلا گیا، حکومت بدل گئی۔ اب وہ جو ارکان چھوڑنے والے تھے اب ادھر بھی نہیں رہے، ان کی وہ ارکانی وہ جو عہدہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ دھوبی کا کتا نہ گھاٹ کا نہ گھر کا، وہی ان کا حال ہو گیا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ افسوس، اس وقت چھوڑنے کے بجائے وہ لوگ اس وقت چھوڑتے اس پی ٹی آئی کو کہ جب ناموس رسالت کا ریلی نکل رہی تھی، جب ناموس رسالت کی اپنا جلوس نکل رہا تھا، جب ان نبی کریم کے غلاموں پر شہد برسا رہے تھے، گولیاں لگ رہی تھی، انہیں تیزاب پھینکا جا رہا تھا، کاش کہ اس وقت یہ چھوڑتے، اس وقت چھوڑ دیتے تو اللہ اللہ کے نبی کے دفتر کے اندر ان کا نام بھی شامل ہو جاتا کہ یہ بھی عاشق رسول ہیں، یہ بھی محب رسول ہیں، کہ جنہوں نے اپنے عہدے کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنے عہدے پر لات مار کر اللہ کے نبی کے غلاموں کے ساتھ مل گئے، ناموس رسالت کے ساتھ مل گئے ہیں۔ کاش کہ کبھی اس وقت چھوڑتے اور ان کا کوئی نام بھی آ جاتا، لیکن اس وقت چھوڑا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ افسوس کی بات ہے، کیسے وہ لوگ ہیں، یعنی مقصد یہ تھا، دنیا مقصد تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ ایک بستی میں گزرے، دیکھا کہ ساری بستی میں پھر کر دیکھا کہ سارے بندے مرے پڑے ہیں، بے کفن بے گور، نہ تو انہیں کوئی دفنانے والا ہے نہ کوئی کفن دینے والا ہے، تمام مرے پڑے ہیں، کوئی گھر میں، کوئی گلی میں، کوئی بازار میں، سب تمام مرے ہوئے ہیں۔ بڑے حیران ہوئے، عرض کیا مولا یہ کیوں مرے ہیں، ان کو عذاب کیا تھا، کس وجہ سے یہ مر چکے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، اے روح اللہ، رات کے وقت ان سے سوال کرنا۔ آپ وہاں ٹھہرے، جب رات ہوئی آپ نے کہا اے بستے والو، آگے سے جواب آیا کہ لبیک اے یا روح اللہ، اے اللہ کے روح اللہ، ہم حاضر ہیں، کیا حکم ہے؟ فرمایا ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہیں عذاب کیوں آیا، کون سا گناہ تم پر تھا جس وجہ سے تم تباہ و برباد ہو گئے؟ عرض کیا کہ حضور، ہم دنیا کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، دنیا سے ہمارا بڑا پیار تھا، حالانکہ اللہ نے ہر نعمت سے ہمیں نوازا تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی،
اس نعمتوں کے اندر ہم مصروف ہو کر رب کو بھول گئے، نبی کو بھول گئے، اور دنیا کے ساتھ اتنی ہماری محبت تھی کہ جیسے ماں کو بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اگر ہمیں دنیا مل جاتی تو ہم بڑے خوش ہو جاتے تھے، اور اگر دنیا چھین جاتی تو ہم بڑے غمگین ہو جاتے تھے۔ اور آج کل بھی ایسے بعض لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ اگر کہیں انہیں گھاٹا پڑ جائے نا، کہیں انہیں نقصان ہو جائے تو انہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، وہ ہارٹ اٹیک مر جاتے ہیں۔ جن یہ دنیا کی اتنی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے وہ ہارٹ اٹیک میں مر جاتے ہیں، جب دنیا کے غم میں مر جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر۔ تو اس نے کہا حضور ہماری اتنی محبت تھی جیسے اپنا ماں کو بچے کے ساتھ پیار ہوتا ہے، ہمیں دنیا مل جاتی بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر دنیا ہمیں نہ ملتی تو ہم غمگین ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتا کہ صرف تو ہی بول رہا ہے، دوسروں کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ تو اس آدمی نے کہا حضور اس لیے اللہ کے فرشتوں نے ان کے منہوں میں لگام ڈالی ہوئی ہے دوزخ کی، جس کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتے۔ فرمایا تو کیسے بول رہا ہے؟ اس نے کہا حضور میں اس لیے بول رہا ہوں، میں ان میں رہتا تو تھا لیکن دنیا کے ساتھ میری محبت نہیں تھی، دنیا کے ساتھ میرا پیار نہیں تھا، میں ان کے بستا تو تھا لیکن دنیا کے ساتھ میرا پیار نہیں تھا۔ اب میں دوزخ کے کنارے پر لٹکا ہوا ہوں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں دوزخ کے اندر گرتا ہوں یا خدا مجھے دوزخ سے بچا لیتا ہے۔ اور دنیا کے ساتھ اتنی پیار، اتنی محبت کہ وہ 20 کروڑ روپیہ 25 کروڑ روپیہ لینے کے لیے اس پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا۔ اور یہ بھی بتاؤں پی ٹی آئی، اس کو پی ٹی آئی کہیں یا پارٹی آئی کہیں، دونوں برابر ہیں کیونکہ یہ بھی پارٹ چکی ہے۔ آج سے جب یہ حکومت تھی ان کی، اس وقت میرے پیر و مرشد نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی پھس ہو گئی ہے، اور یہ کبھی اب صحیح نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ کے نیک بندے کی زبان سے نکل چکا ہے، اور رب کے نیک بندے کی زبان سے رب بولتا ہے، پھس ہو چکی ہے۔ تو حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا یہ اسے پی ٹی آئی کہیں یا پارٹی آئی کہیں بات برابر ہی ہے، یہ پارٹ چکی ہے، یہ ختم ہو چکی ہے۔ اور جیسے یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب اس نے اعلان کیا وہ عمرانیہ فتنے نے کہ اب ہم دھرنا نہیں دیں گے، تو بعض ارکان ان کے ناراض ہو کر واپس آ گئے۔ میں یہ بات کروں، میرا کسی کے ساتھ دشمنی عداوت نہیں ہے، میں اس لیے باتیں کرتا ہوں جو سچی باتیں ہوتی ہیں، حق باتیں ان کے لیے میں کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، ہم ان چیزوں سے بچ جائیں جن کا ہمیں نقصان ہوتا ہے، ان سے بچ جائیں۔ اور جو اچھا کام کرے گا ہم کہیں گے وہ اچھا کام کر رہا ہے، اور جو گھٹیا کام کرے گا ہم کہیں گے ممبروں پر بیٹھ کے وہ گھٹیا وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ اب بعض ارکان جو ہے وہ ناراض ہو کر سنا واپس آ گئے۔ وہ ناراض ہو کر واپس کیوں آئے؟ اس لیے وہ گیا تو اس لیے تھا کہ وہاں لڑکیوں کے ڈانس دیکھیں، ان کا ناچ گانا دیکھیں، میراثی بولیں گے، میراثی گانا گائیں گے وہ ہم دیکھیں گے، یا لڑکیوں کے ناچ گانے دیکھیں گے۔ افسوس کی بات کس منہ سے وہ کہتا ہے کہ ریاست مدینہ میں اپنا بناؤں گا؟ یہ ریاست مدینہ ہے، اور پھر ظلم اس کے ظلم پر ظلم اس پر، یہ بالکل رب کی طرف سے وہ نحوست عذاب اس پر مسلط ہو جاتا ہے کہ جب وہ ممبر پر کھڑتا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن کی آیت پڑھی، اس کے بعد ناچ گانا شروع ہو گیا۔ اب قرآن پاک کی بے حرمتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ قرآن پاک کی بھی، اللہ کے کلام کی بے عزتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ادھر ایاک نعبد و ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت ہے، یہ عبادت ہے کہ لڑکیوں کے ناچ گانا کرانا، نچانا اور میراثیوں کے گانے سننا، یہ عبادت ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اسی پر رب سے مدد مانگنا، رب میری مدد فرما کہ میں الٹے پٹھے شیطانوں والے کام کر رہا ہوں۔ ادھر وہ آیت پڑھنی، حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جو ہے یہ باعث برکت ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ فرمایا ہر وہ کام نیکی اچھا کام جس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کام جو ہے بے برکتہ ہو جاتا ہے۔
پانی پیو بسم اللہ پڑھو، کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھو، کپڑے پہنے لگو بسم اللہ پڑھو، دکان کھولو بسم اللہ پڑھو، دفتر کھولو بسم اللہ پڑھو، اس کے اندر برکتیں نازل ہوں گی۔ اور اگر یہی بسم اللہ کسی غلط کام پر پڑی جائے تو تمہارا ایمان بھی خارج ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر بسم اللہ شروع پڑھ کر انسان جوا کھیلتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کسی انسان ڈکیتی مارتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر شراب پیتا ہے، کسی کے حق تلفی کرتا ہے بسم اللہ پڑھ کر، تو وہ ایمان سے بھی خارج ہو جائے، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اب یہ بتائیں کہ کہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت پڑھنی اور اس کے بعد وہ کام کرنے جس پر شیطان خوش ہو جائے۔ تو اب وہ ارکان ناراض ہو تو اس لیے گئے تھے کہ ہم وہاں جائیں گے، وہاں لڑکیوں کے ڈانس دیکھیں گے، وہاں میراثیوں کے گانے سنیں گے، وہاں آنکھ مٹکا کریں گے عورتوں کے ساتھ، دوستی کریں گے، اس لیے گئے تھے۔ لیکن وہاں سے اعلان ہو گیا ختم کر، تو بیچارے ناراض ہی ہونا تھا اور کیا ہونا تھا، ناراض ہو کر واپس آ گئے۔ یہ تو ان کی حالت ہے ان لوگوں کی۔ میں اس لیے کہتا ہوں، اس لیے آپ کے سامنے کہتا ہوں، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کو محفوظ کرو کہ فتنوں کے پیچھے لگ کر کہیں برباد نہ ہو جانا۔ یہ ایمان تم سے چھن جائے گا تو پھر آخرت برباد ہو جائے گی، پھر آخرت کے نہیں رہو گے۔ تو حضرات محترم، دنیا کے ساتھ محبت، وہ لوگ دنیا کا یعنی کہ دین کے لیے انہیں نہ چھوڑا، اللہ کے نبی کی عظمت کے لیے نہ انہیں چھوڑا، ناموس رسالت کے لیے وہ ارکانوں نے نہ چھوڑا، استعفے نہ دیے، لیکن استعفے جب دیے تاکہ ہمیں 25 کروڑ روپیہ مل جائے گا، پیسہ مل جائے گا، دنیا مل جائے گی۔ سیدنا پیارے موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو دیکھا ایک آدمی بڑا رو رہا ہے، زارو قطار، اونچی اونچی ہاتھ اٹھا کر رو رہا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے۔ یا واپس کام سے چلے گئے، واپس آئے تو پھر بھی دیکھا اس کو وہ رو رہا ہے، اسی طرح چیخ و پکار کر رہا ہے۔ عرض کیا مولا یہ بندہ تیری محبت کی کتنا رو رہا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے، واہ والا کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے کلیم، یہ میری محبت کے لیے نہیں رو رہا، یہ دنیا کے لیے رو رہا ہے، دنیا کے لیے رو رہا ہے۔ اگر یہ بندہ اتنا روئے یہاں تک کہ اس کا دماغ آنکھوں سے باہر نکل آ جائے، اس کا دماغ آنکھوں سے باہر بہہ جائے، نکل آئے، اور اتنا روئے ہاتھ اٹھائے کہ اسے ہاتھ ٹوٹ جائیں، لیکن پھر بھی اس کو نہیں بخشوں گا، کیونکہ اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، اس کے دل کے اندر دنیا کا پیار ہے، اس لیے پھر بھی اسے معاف نہیں کروں گا۔ تو دنیا کے ساتھ پیار کرنا پھر انسان کی کبھی بخشش نہیں ہوتی۔ حضرات محترم، ہاں آپ اگر کسی دل کے اندر خیال آتا ہو کہ ایسے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں، نبی گزرے ہیں جن کے پاس کافی دنیا تھی، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اسی طرح حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اللہ کے نبی پیارے سلیمان علیہ السلام جو بادشاہ تھے، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے بادشاہ تھے، لیکن انہوں نے دنیا کو اپنے نیچے رکھا ہے، دنیا کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا۔ ہاں آج بھی اگر کسی کے پاس دنیا ہے، پیسہ ہے، لیکن دنیا کی محبت دل کے اندر مت لائے، دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت ہونی چاہیے، دنیا کی کوئی پرواہ اسے نہ ہو، اگر نقصان ہو جائے تب بھی پرواہ نہ ہو، اگر آ جائے دنیا تب بھی اسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ جیسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ پیارے غوث اعظم، کسی نے آپ سے کہا حضور آپ کا جو جہاز تھا جس کے اندر آپ کا مال تجارت کا تھا وہ ڈوب گیا ہے، آپ نے فرمایا الحمدللہ، رب کی تعریف کی۔ کچھ دیر کے بعد آیا کہ حضور وہ بات غلط نکلی ہے، بلکہ آپ کا جہاز وہ اسی طرح صحیح سلامت آ رہا ہے، آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ ساتھیوں نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے، جب یہ خبر ملی تھی پریشانی کی پھر بھی الحمدللہ، جب خوشی کی پھر بھی الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا میں نے دل جب خبر پہ پریشانی کی ملی میں اپنے دل کو دیکھا، میرے دل کے اندر رب کی یاد موجود تھی، میرا دل رب کو یاد کر رہا تھا، تو اس لیے میں نے الحمدللہ رب کا شکر ادا کیا کہ مولا میرے دل کے اندر دنیا کا کوئی پیار نہیں ہے، تیرا ہی ذکر اس کے اندر جاری ہے۔ اور جب یہ خوشی کی خبر ملی تو میں نے پھر دل کو دیکھا، دل جو ہے پھر اسی طرح رب کی یاد میں لگا ہوا ہے۔
اسے دنیا کے آنے کی کوئی خوشی نہیں، پھر بھی میں نے الحمدللہ کہا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ میرا دل جو ہے تیری یاد کے اندر لگا ہے، اس کے اندر دنیا کی ذرہ بھر بھی محبت نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، دنیا کے پیچھے مت لگو، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا دھوکے باز ہے، تمہیں بھی دھوکہ دے گی اور تمہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ کہیں دنیا کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان بھی نہ ختم کر دو، پھر ایمان حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام کو اپنے جسم پر، ظاہری اعضاء پر بھی نافذ کر لو اور باطنی اعضاء پر بھی نافذ کر لو، پھر تم کہیں جا کے مسلمان ہوگے۔ اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حدیث مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے بھی مسلمان سلامتی میں رہیں اور جس کی زبان سے بھی مسلمان سلامتی میں رہیں، مسلمان وہ ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم مسلمانی کا دعویٰ بھی اور مسلمانوں کو تنگ بھی کرتے ہیں، مسلمانوں کو ستاتے بھی ہیں، ان کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں اور ان کے مالوں کو بھی ہضم کرتے ہیں، پھر بھی مسلمان ہیں۔ کیسے یہ مسلمان ہیں؟ اور مومن وہ ہوتا ہے کہ جس سے ایمان والے امن میں رہے اسے مومن کہا جاتا ہے، دوسرے کو مومن نہیں کہا جاتا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آپ کے دور میں ایک عیسائی تھا، اس عیسائی سے کسی مسلمان جو ہم جیسا مسلمان تھا، جیسے آج کل ہم مسلمان ہیں، اس مسلمان نے اسے کہا بھائی تو عیسائی ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ اس نے کہا کہ میرے سامنے دو اسلام ہیں، ایک اسلام تو حضرت بایزید بسطامی کا ہے، اس جیسا میں مسلمان ہونا بڑا مشکل ہے ہمارے لیے، اور دوسرا اسلام تیرا ہے، تیرے اسلام سے تو بہتر ہوں کہ میں کافر ہی رہوں، تیرے سے اسلام کو تو میں سلام کرتا ہوں، اس سے بہتر ہی میں اپنے مذہب میں رہوں۔ آج کل وہ ہمارا اسلام ہے، وہ ہماری مسلمانی ہے، ہمیں مسلمانی کو دیکھ کر، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، کہ جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ ہماری مسلمانی کو دیکھ کر یہودیوں کو بھی شرم آتی ہے، عیسائیوں کو بھی شرم آتی ہے، یہ مسلمان بنے ہوئے ہیں، جو ہمارا حال ہو چکا ہے۔ اللہ جل مجدہ یہ دعا کیا کریں، اپنے آپ کو یہاں اپنے ایمان کی حفاظت کریں، فتنوں سے بچیں، سمجھ آئی؟ فتنوں سے بچیں، ورنہ ایک مرتبہ چھن گیا ایمان تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر کوئی فائدہ نہیں دنیا کا، دنیا بھی تمہیں دھوکہ دے گی، یہ بندے بھی تمہیں دھوکہ دے جائیں گے۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی زندگی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔